السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کرلس عثمان کے حوالے سے ایک بری خبر آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ اتنی بھی بری نہیں ہے، لیکن چلیں۔ ہوا یہ ہے کہ اس جمعرات یعنی کہ جنوری 4 کو جو ایپیسوڈ اپلوڈ ہونا تھا وہ اپلوڈ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، اور وہ یہ کہ نیو ایئر کی وجہ سے کرلس عثمان کا یہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوا۔ یہ اپڈیٹ تھوڑی سی تنگ کرنے والی ہے، اس وجہ سے میں خود تھوڑا سا انوائڈ ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایپیسوڈ ضرور آنا چاہیے تھا، کیونکہ 1 جنوری تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ ہیپی نیو ایئر جو ہے اس کا فرسٹ ڈے ہے اور تھرسڈے ہے تو نہیں، جبکہ 4 تاریخ بن رہی ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اپلوڈ ہوتا، لیکن ان کی اپنی پالیسی ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ کرلس عثمان جو ہے وہ ATV پر اپلوڈ ہوتا ہے، اور ATV ٹرکی کا چینل ہے، لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ہفتے ایپیسوڈ نہیں دکھے گا۔ لیکن اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عثمان صاحب کی مہمد بزداق کے ساتھ تھوڑی نوک جھوک ہوئی ہے، اور ایک طرح سے آپ کنفلکٹ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ مطلب کہ ایک رائٹر اور ایک ایکٹر کے درمیان اس قسم کی سچویشن آ جانا یہ بہت ریئر ہوتا ہے، اور اگر چلو ہو بھی جائے تو اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک ٹریلر اپلوڈ کیا گیا تھا عثمان کا، یعنی کرلس عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 143 کا، اور اس ٹریلر کو اپلوڈ کرنے کے بعد ATV نے دوبارہ بالکل ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن بہت سے ایسے کانٹینٹ کریٹرز تھے جنہوں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور پھر جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے تو ایک ویڈیو انشاءاللہ ضرور آئے گی کہ جو ٹریلر انہوں نے اپلوڈ کیا تھا اس حوالے سے آنے والی قسط میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بندے رہیں گے۔ تو چلے بات کرتے ہیں ان تمام تر موضوعات کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرلس عثمان جو ہے اس کا ایپیسوڈ 143 اپلوڈ نہیں ہوگا، اور کیوں نہیں ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ مہمد بزداق اور عثمان صاحب کے درمیان دراصل کیا مسئلہ آیا۔ ہوا یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلی چند قسطوں سے کرلس عثمان کی سٹوری ایک لو سٹوری میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کوئی واضح طور پر مجھے اس کی کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جان ہی رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں، کہ اورحان بے اور ہولوفیرا، اس کے ساتھ ساتھ علاؤالدین بے اور گونچا خاتون کی سٹوری کو ضرورت سے زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اور مجھے بھی اس بات پر یقیناً ایک ایشو ضرور تھا، اور وہ یہ کہ ڈرامے میں ایسے لگ رہا تھا کہ عثمان صاحب کی فائٹس جو ہیں وہ دراصل ڈرامے کے اندر کچھ ٹاپ اپ ٹائپ ہے، مطلب صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامے کا ایک حصہ ہے، جبکہ مین ڈرامہ یہ بن چکا ہے کہ گونچا خاتون اور علاؤالدین بے کب اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے درمیان کے اختلافات یا پھر ان کے مسائل جو ہیں، گونچا خاتون نے جس طریقے سے علاؤالدین بے کو انکار کیا ہے، مطلب کسی بھی طریقے سے وہ مل جائیں، اور دوسری طرف اورحان بے کی زندگی کے اندر جو ایک اتار چڑھاؤ ہولوفیرا کے حوالے سے چل رہا ہے، جس میں مہمد بے، سادات خاتون بھی ان ہو چکی ہیں۔ تو مطلب ایک عجیب سی کنفیوژن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ڈرامہ کرلس عثمان ہے، فتوحات کے اوپر مبنی ڈرامہ ہے، اور اس کو اسی انداز سے چلنا چاہیے کہ فتوحات دکھائی جائیں، اور عثمان صاحب کا کریکٹر ایسا نہ دکھایا جائے کہ سائیڈ رول ہو چکا ہوا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے، جب بھی آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں گے تو اس میں جو کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ارطغرل غازی کے حوالے سے بات کریں تو ارطغرل غازی کے جو مین کریکٹر تھے انہیں بھی یہی مسئلہ آیا تھا کہ میں ایک بوڑھا ارطغرل غازی نہیں دکھنا چاہتا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ شوبز کی لائف کے اندر، سیلیبریٹی کی لائف کے اندر، پروجیکٹس کی لائف، مطلب کہ آپ کو جو باقی سیزنز وغیرہ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، جب آپ آرگنائزڈ طریقے سے بوڑھے دکھا دیے جاتے ہیں تو آپ کو ینگ رولز ملنا تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ اورحان بے اور علاؤالدین بے کو ینگ دکھایا گیا ہے اور لائم لائٹ میں ان کی لو سٹوری چلا دی گئی ہے، تو عثمان صاحب اور باقی دیگر لوگ جو جنگ کے لیے، باقی تمام تر معاملات کے لیے نکل رہے ہیں، ان کی سٹوری صرف ایسے ہو گئی ہے کہ ہاں یار وہ جا رہے ہیں اور شاید وہ کچھ نہ کچھ فتوحات وغیرہ کر لیں گے، کچھ ہو جائے گا، لیکن مین پوری آڈینس کی توجہ صرف اس بات پر ہے کہ ہولوفیرا اور اورحان بے کے درمیان اب کیا طے ہونے والا ہے، علاؤالدین بے اور گونچا خاتون کے درمیان سیٹلمنٹس کیسے ہوں گی۔ اس وجہ سے عثمان صاحب نے مہمد بزداق کی اچھی خاصی کلاس لی ہے، ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب سٹوری چینج کرو۔ اور ناظرین، یہی وہ وجہ بنی ہے کہ عثمان صاحب نے مہمد بزداق سے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ٹریک چینج کر چکے ہیں، ڈرامے کا نام اور ڈرامے کی سٹوری کرلس عثمان ہے،
عثمان صاحب کے ارد گرد اور فتوحات اور دیگر جنگوں کے ارد گرد گھومنے والی سٹوری ہے، لیکن آپ نے اس کو لو سٹوری میں کنورٹ کر دیا ہے۔ محمد بزداق نے کسی حد تک عثمان صاحب کو یقین دلایا کہ نہیں، میں اس کے اندر وہ چینجنگز کر دوں گا، یو ہیو نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ، لیکن عثمان صاحب نے اس چیز کے اوپر بھی اپنے کریکٹر سے باہر نہ نکلتے ہوئے محمد بزداق کو کوئی گنجائش نہیں دی۔ کریکٹر سے نہ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سیزن میں عثمان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کو بات صحیح لگتی ہے اس حوالے سے اسٹرکٹ رہتے ہیں اور بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہاں پر بھی انہوں نے وہی سب کچھ کیا ہے کہ کمپرومائز ذرا بھی نہیں کیا۔ محمد بزداق کو کہا کہ اسٹوری کو ری اسکرپٹ کرو، یہیں سے اسی ایپیسوڈ سے اس کے اندر چینج آ جانا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مزید جو ہے یہ لو اسٹوری کے اندر کنورٹ ہو جائے، کیونکہ بہت سی آڈینس اور بہت سا کراؤڈ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اور دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اسی بات کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ سٹوری بالکل چینج ہو چکی ہے۔ ہم تو مطلب پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مطلب مین جو ترکی کے اندر لوگ ہیں وہ بھی بہت انوائڈ ہو گئے ہیں کہ سٹوری کو، یہ جو لو لائف دکھائی جا رہی ہے، لو سٹوری دکھائی جا رہی ہے، اس کو جلد از جلد وائنڈ اپ کیا جائے۔ تو بہرحال عثمان صاحب کا جو رویہ یعقوب بے کے ساتھ تھا اس سے ملتا جلتا رویہ انہوں نے محمد بزداق صاحب سے رکھا، اور اس کے بعد محمد بزداق نے بالکل اس بات کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ ہاں یار میں اس کو چینج کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے جو ٹریلر اپلوڈڈ تھا اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اب دوبارہ نیا ٹریلر آئے گا۔ تو جو ٹریلر اپلوڈ کیا تھا اس میں 100% تو چینجنگ نہیں ہوگی، مطلب جو ایپیسوڈ وہ بالکل پہلے بنا چکے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ایپیسوڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ چند ایک ہفتوں پہلے، 1-2-2.5 ہفتے پہلے بیسیکلی وہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کو اس سیریز سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیک اپ کے اندر ایپیسوڈز اویلیبل ہوں۔ تو کیونکہ ایپیسوڈ تو بن چکا ہے، لیکن عثمان صاحب کے اصرار کے بعد اس ایپیسوڈ کے کچھ سینز کو چینج کیا جائے گا، اور سینز چینج ہوں گے یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 143 کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریلر میں بھی چینجنگ دکھائی دے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ٹریلر آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین نہیں کروں گا، وہ میں لازمی ایکسپلین کروں گا، لیکن جو سٹوری تھی وہ میں نے آپ کو بیک آف دی ہیڈ جو چل رہا تھا وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریلر جو اپلوڈ ہوا تھا اس کی ایکسپلینیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یس ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ اس انداز سے جو ہم اب ویڈیوز بنا رہے ہیں اگر وہ آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو کی بات کروں تو اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دراصل ہیسیٹیشن اس بات کی ہے کہ آپ لوگ کورلس عثمان کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہیں، اتنے لنکڈ ہیں کہ مجھے یہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی کانٹینٹ چینج کروں فلسطین، اسرائیل یا باقی تمام تر ٹاپکس کے حوالے سے جو کہ ریسنٹلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو کیا آپ لوگ انٹرسٹ شو کریں گے؟ اور اس وجہ سے پھر اگر میں ایک پورے کا پورا اسکرپٹ تیار کرتا ہوں یا پوری محنت کرتا ہوں تو پھر مجھے ایک ڈر اور خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں پسند ہی نہ کیا جائے تو پھر کیا بنے گا۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپڈیٹڈ چیزوں کو لے کر، کرنٹ ایشوز کو لے کر، اس وقت اسلامک امت اور مسلمانوں کو لے کر ڈسکشنز کریں اور اس حوالے سے ایسا کانٹینٹ بنائیں جو کہ بہت ہی زبردست ہو اور جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، نہ کہ دوسرے یوٹیوبرز کی طرح کہ کچھ بھی بنا کر ڈیلی ولاگنگ یا پھر فیملی ولاگنگ کر کے خدا نخواستہ جو ہے وہ انگیج رکھا جائے، تو میری ایسی سوچ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے ایک سوال یہ بھی ہے جس کا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں چاہیے کہ اگر ہم اپنے کانٹینٹ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، کرنٹ ایشوز کی طرف اور باقی تمام تر مسئلوں کو ڈسکس کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ہمیں سپورٹ کریں گے؟ لائک ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ واقعی ہمیں سپورٹ کریں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹریلر اپلوڈ ہوا تھا اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کچھ ہی دیر میں یا شاید شام رات تک ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے اس ٹریلر کی ایکسپلینیشن کے لیے رکھ دی جائے گی، اور پھر جو بھی نیا ٹریلر آئے گا اس کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے گا۔ تو پریویس ٹریلر جو کہ اپلوڈ ہوا تھا ATV کی طرف سے اور پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، اس کو ایکسپلین کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔